بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا بایو 101 کا ہم لوگ ٹاپک نمبر 84 کریں گے۔ کچھ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، تھوڑا سرکولیٹری سسٹم کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، کس طرح کا جتنے بھی آرگنزمز ہوتے ہیں ان کے اندر ٹرانسپورٹ کس طرح سے ہوتی ہے، سرکولیٹری سسٹم کے تھرو ہوتی ہے، اور اس کے ہم لوگوں نے کچھ ٹائپس بھی پڑھی تھی، اوپن اور کلوز سرکولیٹری سسٹم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ آج انسان کا جو سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو سرکولیٹ ہو رہا تھا پورا خون ہماری باڈی میں، وہ جو پورے کا پورا سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے، آج ہم لوگ اس کو اسٹڈی کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور آگے پلیز شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ بیسک جو کمپوننٹ ہوتا ہے ہیومن سرکولیٹری سسٹم کا، اس کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو یہ بات تو پتہ نا کہ انسان کے اندر ایک جو ہمارا جو بلڈ ہے، جو خون ہے، وہ ایک سرکولیٹری فلوئڈ ہے، پوری باڈی کے اندر وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، اور ہمارا بلڈ ہی ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ ٹرانسپورٹ کے کام آتا ہے۔ جتنے بھی نیوٹریئنٹس ہماری باڈی کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، وہ سارے بلڈ کے تھرو ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے سرکولیٹری سسٹم میں ایک تو کمپوننٹ ہوتا ہے بلڈ، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو کمپوننٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے بلڈ ویسلز۔ ظاہر سی بات ہے، اب خون ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بھی تو چاہیے نا، ٹیوبز بھی تو چاہیے نا، جس کے تھرو وہ گزر کے پوری باڈی کے اندر بلڈ ڈسٹریبیوٹ ہو سکے۔ تو بلڈ ویسلز جو ہوتی ہے نا، یہ ایک ایسا ٹیوبلر سسٹم ہوتا ہے، ٹیوبز والا ایک سسٹم ہوتا ہے جو کہ بلڈ کو پوری باڈی کے اندر ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ اور جو ہیومن کا جو سرکولیٹری سسٹم کا جو تیسرا کمپوننٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ہارٹ، یعنی کہ دل۔ یہ ایک ایسا پمپنگ آرگن ہوتا ہے جو کہ خون کو پوری باڈی کی طرف پمپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین کمپوننٹ ہوتے ہیں انسان کے سرکولیٹری سسٹم کے، بلڈ، بلڈ ویسلز اور ہارٹ، ٹھیک ہے۔ آگے ہم لوگ سب سے پہلے بلڈ کی بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان تینوں کمپوننٹس کو جو ہے نا ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں بلڈ کی۔ انسان کا جو بلڈ ہوتا ہے نا، اس میں دو کمپوننٹ پائے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے پلازما اور دوسرا ہوتا ہے سیلولر کنٹینٹ، یعنی کہ جو سیلز، ویسے پتا خون ایک تو فلوئڈ ہے نا، ٹھیک ہے، پتلا ہوتا ہے ہمارا خون پانی کی طرح، ٹھیک ہے، خیر پانی کی طرح تو تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے، بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ فلوئڈ لکوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے پلازما، اس کے اندر پایا جاتا ہے ہر وہ لکوڈ کنٹینٹ جو ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ پلازما بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے سیل کے اندر پائے جاتے ہیں سیلولر کنٹینٹ، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے سیلز بھی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، پلازما سب سے پہلے ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، سب سے پہلے پلازما کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم لوگ سیلولر کنٹینٹ کی طرف آئیں گے۔ جو پلازما ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسا فلوئڈ ہوتا ہے ہمارے بلڈ کا جس کے اندر کچھ میٹیریلز ڈیزولوڈ ہوئی بھی ہوتے ہیں اور کچھ میٹیریل انڈیزولوڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ اس کے اندر جو میٹیریل ہے نا وہ حل ہوئے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے، اور کچھ ایسے بھی میٹیریل ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے حل نہیں ہوئے ہوئے ہوتے۔ جو پلازما ہوتا ہے نا، اس کا جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واٹر، ٹھیک ہے، یعنی کہ پانی، جس کے اندر مختلف قسم کے آرگینک اور ان آرگینک میٹیریلز اس کے اندر ڈیزولو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ایک اور کمپوننٹ ہوتا ہے نا ہمارے بلڈ کا، وہ ہوتے ہیں سیلولر کنٹینٹ۔ سیلولر کنٹینٹ میں جو چیزیں آتی ہیں، وہ تین چیزیں آتی ہیں سیلولر کنٹینٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہیں ریڈ بلڈ سیلز، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو ہوتے ہیں نا سیلولر کنٹینٹ، وہ ہوتا ہے وائٹ بلڈ سیلز، اور جو تیسرا جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پلیٹلیٹس، ٹھیک ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں نا، ان کو ہم لوگ بولتے ہیں ایریتھروسائٹس۔ بہت امپورٹنٹ یہ آپ لوگوں کے MCQs ہیں۔ ریڈ بلڈ سیل کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ایریتھروسائٹس۔ اور جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں نا، ان کو ہم لوگ بولتے ہیں لیوکوسائٹس، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ تو پڑھا کہ ہمارے بلڈ کے اندر پلازما بھی ہوتا ہے، سیلولر کنٹینٹ بھی ہوتا ہے۔ سیلولر کنٹینٹ کے اندر تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ریڈ بلڈ سیل جن کو ہم لوگ ایریتھروسائٹس بھی بول رہے ہیں، وائٹ بلڈ سیل جن کو ہم لوگ لیوکوسائٹس بھی بولتے ہیں، اور تیسری جو چیز ہوتی ہے نا پلیٹلیٹس ہوتے ہیں۔ پلیٹلیٹس کو ہم لوگ تھرومبوسائٹس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی کتنی مقدار پائی جاتی ہے سیلولر کنٹینٹ کے پلازما کی۔ ہمارے بلڈ کے اندر پلازما کی جو تعداد ہے نا، وہ 55%، یعنی کہ 55% ہمارے خون کا حصہ وہ پلازما کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور جو سیلز ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے بلڈ کے اندر 45% پائے جاتے ہیں۔ ایک ایوریج ہیومن باڈی کے اندر تقریباً 5 لیٹر خون پایا جاتا ہے۔ اب یہ جو بلڈ کے جو کنٹینٹ ہوتے ہیں نا، جتنے بھی ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل، ان کو ڈینسٹی اور ویٹ کے حساب سے مختلف قسم کے میتھڈ ہوتے ہیں، جیسے سینٹریفیوجیشن ایک میتھڈ ہوتا ہے، اس کے بعد سیڈیمنٹیشن ایک میتھڈ ہوتا ہے، ان کے تھرو ان کو سیپریٹ بھی کیا جاتا ہے اسٹڈی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو جو ہے نا وہ ایک سیپریٹ جو کیا جاتا ہے،
تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ فار ایگزامپل یہ پورا بلڈ ہے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی میتھڈ کے تھرو ہم لوگ جب ان کے کمپوننٹس کو الگ الگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتے ہیں آر بی سیز، ٹھیک ہے، ان کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے، ویٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس آتے ہیں اور سب سے اوپر آ جاتا ہے پلازما، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ لوگ کمپوننٹس بلڈ کے کمپوننٹس کو آپ لوگ ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو بلڈ کے اندر جو مین کمپوننٹس یہ پائے جاتے ہیں، یعنی کہ پلازما اور جو سیل وغیرہ، ان کا کام کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ پلازما کے کام کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. پلازما جیسے کہ ہم لوگ نے اوپر پڑھا ہے کہ پلازما ہمارے بلڈ کے اندر 55% پایا جاتا ہے، اور اس پلازما کے اندر 92% واٹر ہوتا ہے اور 0.9% اس کے اندر سالٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ نمکیات ہوتے ہیں، جیسے NaCl یعنی کہ سوڈیم کلورائڈ، اس کے بعد میگنیشیم Mg اور Zn آئن یعنی کہ زنک آئنس. یہ تین جو ہے نا، یہ سالٹس جو ہوتے ہیں یہ ہمارے بلڈ کے اندر 0.9% پائے جاتے ہیں. اب ہمارے جو بلڈ کی جو پی ایچ ہوتی ہے نا، پی ایچ کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنی تیزابیت ہے بھی صحیح یا نہیں، ٹھیک ہے. تو بلڈ کی پی ایچ کو یہی سالٹس مینٹین رکھتے ہیں. اب ہمارا جو پلازما ہوتا ہے اس کے اندر 7 to 9% اس کے اندر پروٹینز بھی پائے جاتے ہیں. اب وہ پروٹینز کون کون سے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے پروٹینز ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہیں اینٹی باڈیز، جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جو کسی انفیکشن کے خلاف لڑتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد فیبرینوجن ہوتے ہیں، جو کہ بلڈ ہمارا کلاٹ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کو چوٹ لگے تو وہ خون رک جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ وہاں پہ خون جو ہے نا اوپر ایک کلاٹ بنا لیتا ہے، جم جاتا ہے خون. تو فیبرینوجن بھی پائے جاتے ہیں، اس کے بعد البیومن پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی پلازما کے اندر ہمارا جو خون کے اندر جو فوڈ ڈائجسٹ ہو کے شامل ہو جاتا ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. نائٹروجن کے جو ویسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے خون کے اندر ہوتے ہیں. ہارمونس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ باڈی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بلڈ کو ہی ایز اے اسٹریم استعمال کرتے ہیں، تو ہارمونس بھی پائے جاتے ہیں. اور ریسپائریٹری گیسز یعنی کہ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ، یہ چیزیں بھی تھوڑی بلڈ کے اندر پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگوں نے پلازما کی بات کی کہ پلازما کے اندر یہ والی چیزیں پائی جاتی ہیں. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں جو ہمارے بلڈ کا دوسرا کمپوننٹ تھا یعنی کہ بلڈ سیلز، ان کی تھوڑی ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. بلڈ سیلز یا سیل لائک باڈیز، یعنی کہ بلڈ ایسا ہے کہ اس کے اندر کچھ تو ہے کہ بالکل صحیح ویل ڈیفائنڈ سیلز بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کمپوننٹ ہیں جو کہ سیل کی طرح کی باڈیز ہیں، خود سیل نہیں ہوتے. سیلولر کمپوننٹس ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: ایریتھروسائٹس، لیوکوسائٹس اور تھرومبوسائٹس. ایریتھروسائٹس ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز، ٹھیک ہے. ریڈ بلڈ سیلز کا یہ کام ہوتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ایک پروٹین پایا جاتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہیموگلوبن. ہیموگلوبن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری باڈی میں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آکسیجن کو پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ریڈ بلڈ سیلز کا کام ہوتا ہے کہ آکسیجن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. جو مین ہوتے ہیں یعنی کہ میل ہوتے ہیں، مردوں میں ریڈ بلڈ سیل تقریباً 5 سے لے کے 5.5 ملین سیلز پر میٹر کیوبک، یعنی کہ بلڈ کی جو ملی میٹر کیوبک کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، 1 ملی میٹر کیوبک کے اندر 5 سے 5.5 ملین ریڈ بلڈ سیل پائے جاتے ہیں، اور عورتوں میں 4 سے 4.5 ملین پائے جاتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مردوں میں تعداد اس کی زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں میں کم ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں نا ان کی بڑی باڈیز ہوتی ہیں، لارجر باڈیز ہوتی ہیں، اور ان کے مسلز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے آکسیجن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر ریڈ بلڈ سیل زیادہ پائے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ویمن. تو یہ تو ہم لوگ نے پڑھا ریڈ بلڈ سیلز. اس کے بعد ہمارے جو بلڈ کے اندر دوسرا جو سیل ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں لیوکوسائٹس، جن کو ہم لوگ وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں. وائٹ بلڈ سیلز یعنی کہ جو لیوکوسائٹس ہوتے ہیں نا، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اے گرینیولوسائٹس اور دوسرے ہوتے ہیں گرینیولوسائٹس. گرینیولز کا مطلب ہوتا ہے دانے دار ہونا کسی چیز کا، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں گرینیولر. اے گرینیولوسائٹس وہ وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں جن کے سائٹوپلازم گرینولیٹڈ نہیں ہوتا، نان گرینولیٹڈ ہوتا ہے، یعنی کہ دانے دار سائٹوپلازم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور وائٹ بلڈ سیلز کی یہ جو اے گرینیولوسائٹس ہوتے ہیں نا، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مونوسائٹس اور ایک ہوتے ہیں لمفوسائٹس. اس کے بعد جو وائٹ بلڈ سیلز کے اندر ایک اور جو گرینیولوسائٹس ہوتے ہیں نا، ان کا سائٹوپلازم دانے دار ہوتا ہے، اور اس کے اندر 3 طرح کے سیلز پائے جاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں بیسوفلز، ایک ہوتے ہیں ایسینوفلز اور تیسرے ہوتے ہیں نیوٹروفلز. یہاں پہ ہم تھوڑا اپنے ڈائیگرام کی طرف چلیں گے. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، یہ ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز. یہ تھوڑی کنکیو کی طرح کے، بالکل یہ گول نہیں ہوتے، تھوڑے کنکیو کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز، ٹھیک ہے، بالکل ریڈ ہوتے ہیں. وائٹ بلڈ سیلز وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ وائٹ پورشن پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ والا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے ان کے اندر یہ وائٹ پورشن پایا جاتا ہے، یہ ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیل.
اب وائٹ بلڈ سیلز کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا کہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں اے گرینیولوسائٹس. اے گرینیولوسائٹ وہ یہ والے ہیں, آپ دیکھیں ان کا یہ جو سائٹوپلازم ہے نا وائٹ والا, یہ اس کے اندر کوئی دانے دار یہ سائٹوپلازم نہیں ہوتا, بالکل سموتھ ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں اے گرینیولوسائٹ جو کہ دو طرح کے ہوتے ہیں, لیمفوسائٹس اور مونوسائٹس, ٹھیک ہے. اور وہ وائٹ بلڈ سیل جن کا سائٹوپلازم دانے دار ہوتا ہے, جیسے یہ والے دیکھ رہے ہیں, ان تینوں کے یہ سائٹوپلازم کے اندر آپ لوگوں کو ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ان کا جو سائٹوپلازم ہے یہ دانے دار ہوتا ہے, ان کو ہم لوگ بولتے ہیں گرینیولوسائٹس. اور یہ تین طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں نیوٹروفلس, دوسرے ہوتے ہیں اوسینوفلس, اور تیسرے ہوتے ہیں بیسوفلس, ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں, تو ہم لوگوں نے اب یہاں پہ ایریتھروسائٹس کو بھی پڑھ لیا, لیوکوسائٹس کو بھی پڑھ لیا. جو تیسرا جو کمپوننٹ ہوتا ہے نا ہماری باڈی بلڈ کے اندر جو سیل پائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں پلیٹلیٹس. پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں نا یہ سیل نہیں ہوتے, یہ سیل کی ایک ٹائپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہم لوگ سیل کی طرح کی یہ ایک باڈیز ہوتی ہیں. ہمارے بلڈ کے اندر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سیل پائے جاتے ہیں, سنگل سیل جو ہوتا ہے نا ہماری باڈی کے اندر کوئی بڑا سا پایا جاتا ہے خون کا, جس کو ہم لوگ میگا کیریوسائٹ بولتے ہیں. اس میگا کیریوسائٹ کی فریگمنٹیشن ہوتی ہے, یعنی کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں نا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پلیٹلیٹس, ٹھیک ہے. اور یہ سیل لائک باڈیز ہوتی ہیں. اچھا یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایریتھروسائٹس جو ہوتے ہیں نا ان کا نیوکلیس نہیں پایا جاتا. یہی وجہ ہے کہ مائکروسکوپ کے اندر ان کی کانکیو کی طرح کی جو ہے نا وہ شکل آتی ہے, یعنی کہ بالکل گول نہیں ہوتے, ان کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ بالکل بس سرخ ہوتے ہیں. لیکن جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ نیوکلیس پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں نا, ریڈ بلڈ سیل اور جو وائٹ بلڈ سیلز کی میں نے آپ لوگوں کو دکھا بھی دیا کہ ان کی شیپس کس کس طرح کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں بلڈ گروپس ان دا ہیومن بینگس اینڈ بلڈ ٹرانسفیوژن. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کے اپنے جو ہے نا وہ مخصوص بلڈ گروپ ہوتے ہیں. تو بلڈ گروپ کیسے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سا بلڈ گروپ ہے, اس کو ریڈ کیسے کیا جاتا ہے, اور بلڈ کو جب ایک باڈی سے دوسری باڈی کے اندر ٹرانسفیوز کرنا ہو تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے, یہ آپ لوگوں کا لانگ کے حساب سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اس کی طرف. دیکھیں ہم نے یہ دیکھا جو بلڈ ہوتا ہے نا, بلڈ کے جو سیلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بلڈ کے سیل کی سرفیس کے اوپر, سطح کے اوپر ایک اسپیسیفک پروٹینز پائے جاتے ہیں, ان کو ہم لوگ بولتے ہیں اینٹیجنز, ٹھیک ہے. اینٹیجنز دو طرح کے ہوتے ہیں, یا اے ہوتے ہیں, اینٹیجن اے ہوگا تو یا ہوگا اینٹیجن بی, ٹھیک ہے. اینٹیجن ہی ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ لوگ بلڈ کے سیلز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بلڈ کا گروپ کون سا ہے. اینٹیجن اے ہوگا تو بلڈ گروپ اے ہوگا, اینٹیجن بی ہوگا سرفیس پہ, بلڈ کی سرفیس پہ اگر اینٹیجن بی ہے تو پھر بلڈ گروپ کیا ہوگا, بی ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا ویسے تو جو بلڈ ہے نا ان کے لیے 29 گروپس بنائے گئے ہیں, لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں بھی جو بلڈ گروپ سسٹم استعمال ہوتا ہے نا وہ ہے 2 نیمڈ, یعنی کہ اس میں ہم لوگ ABO/RH بلڈ گروپ سسٹم. ABO کو آپ لوگ دیکھو گے نا ہمارے ہاں بلڈ گروپ کیسے پتہ چلتا ہے, یا تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ اس کا ایک بلڈ گروپ A ہے یا B ہے یا AB ہے یا اس کا بلڈ گروپ O ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں ABO سسٹم یوز ہوتا ہے, ساتھ میں RH بلڈ گروپ سسٹم بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں. RH کا مطلب ہوتا ہے, ہم لوگ بولتے ہیں نا اس کا A پازیٹیو ہے A نیگیٹو ہے, تو وہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو والی چیز ہوتی ہے نا وہ RH بلڈ سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں یہ دو سسٹم یوز ہوتے ہیں, ABO اور RH, ٹھیک ہے. ویسے ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو ہیومن بینگز کے اندر, انسانوں کے اندر 4 طرح کے بلڈ گروپس پائے جاتے ہیں. ABO بلڈ گروپ کے مطابق 4 کون کون سے ہوتے ہیں, A, ٹھیک ہے, اس کے بعد B بلڈ گروپ ہوتا ہے, اس کے بعد AB بلڈ گروپ ہوتا ہے, اور اس کے بعد O بلڈ گروپ ہوتا ہے. اچھا یہ جو بلڈ گروپس ہوتے ہیں نا یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ان کی سرفیس کے اوپر ایک تو دیکھا جاتا ہے کہ کون سا اینٹیجن پریزنٹ ہے اور کون سا اینٹیجن ان کے اوپر ایبسنٹ ہے. یعنی کہ اینٹیجن A اور اینٹیجن B جو ہوتا ہے نا اس میں سے ریڈ بلڈ سیل کے اوپر ان دونوں میں سے کون سا اینٹیجن پریزنٹ ہے اور کون سا اینٹیجن ایبسنٹ ہے, اس بیس پہ آپ لوگ بلڈ گروپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس بندے کا یہ والا بلڈ گروپ ہے. دوسری ایک اور چیز جو آپ لوگ بہت زیادہ امپورٹنٹ دیکھتے ہیں وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سرفیس کے اوپر RH اینٹیجن پریزنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ جن کے ریڈ بلڈ سیل کے اوپر RH اینٹیجن پریزنٹ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ پازیٹیو والا بلڈ گروپ کہہ دیتے ہیں, اور وہ لوگ جن کی بلڈ گروپ کی سرفیس کے اوپر RH پازیٹیو نہیں ہوتی ان کو ہم لوگ نیگیٹو والی کیٹیگری کے اندر ڈال دیتے ہیں. اب ABO سسٹم جو ہوتا ہے نا اس کو آپ لوگ ہمیشہ ہمارے ہاں ڈیفائن کیا جاتا ہے RH سسٹم کے ساتھ, یعنی کہ ایک تو ABO, AB,
ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप, साथ में आप लोग आर सिस्टम यूज करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसीलिए हम लोग जब भी ब्लड ग्रुप्स की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एक तो हम लोग ए बी ओ बताते हैं, साथ में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे का ए पॉजिटिव है ब्लड, इसका मतलब क्या है, उसकी एंटीजन कौन सी है, ए, ठीक है, और उसके ऊपर जो आर एच एंटीजन है वो प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट है, क्योंकि पॉजिटिव उस ब्लड को हम लोग कहते हैं जिसके अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ, टेबल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। किसी ब्लड के ऊपर एंटीजन ए होगी तो इसका मतलब क्या है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, ठीक है। यानी कि जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए होता है उसके जो खून है, उसका जो ब्लड सेल है ना, रेड ब्लड सेल, उसकी सरफेस के ऊपर कौन सी एंटीजन पाई जाएगी, एंटीजन ए, ठीक है, और एंटीजन बी नहीं पाई जाएगी। एंटीबॉडी जो होती है ना वो हमेशा इसके उलट होती है, यानी कि जिस बंदे की एंटीजन ए है ना उसके अंदर एंटीबॉडी ए एब्सेंट होगी, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। ये बात आपने याद रखनी है। एंटीजन ए जिसके अंदर होती है ना उसके अंदर एंटीबॉडी ए एब्सेंट होती है, जिसकी एंटीजन ए होती है उसकी एंटीबॉडी बी होती है साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन कौन सी पाई जाएगी, ए, और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, बी वाली। ये देखें एंटीबॉडी बी में प्रेजेंट है, बाकी दो चीजें एब्सेंट। इसी तरह से जिस बंदे का ब्लड ग्रुप बी होता है उसके इसका मतलब क्या है कि उसके ब्लड के अंदर एंटीजन कौन सी पाई जाती है, बी, ठीक है, और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, ए वाली, ये है, ठीक है। और बाकी क्या है, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, बाकी चीजें एब्सेंट। जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, एंटीजन ए बी और एंटीजन बी भी। तो इसका उलट देखा जाए तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, कोई भी नहीं होगी, ठीक है ना, ए, क्योंकि दोनों एंटीजन मौजूद है ना, ए भी मौजूद है बी भी मौजूद है। तो हमेशा एंटीबॉडी वो मौजूद होती है जो एंटीजन नहीं मौजूद होती, ठीक है। एंटीजन ए होगी तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं होगी। तो जिस बंदे की दोनों एंटीजन होती है उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज एब्सेंट होती हैं। और जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है इसका मतलब होता है कि उसके अंदर ना ही एंटीजन ए पाया जाता है और ना ही उसके ब्लड के अंदर एंटीजन बी पाया जाता है। तो जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी ए भी और एंटीबॉडी बी भी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं जो खून जब ट्रांसफ्यूज किया जाता है उसमें किन बातों को हम लोग कैसे करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है ना, आप लोगों को चाहिए होता है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है जिसमें खून लगाना पड़ता है, सर्जरी में भी जरूरत पड़ती है या इंजरीज वगैरह हो जाती है तो भी ब्लड को ट्रांसफ्यूज कभी कभार करना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं कि जो डोनर यानी कि खून देने वाला और जो रेसिपिएंट होता है खून लेने वाला, इन दोनों के ब्लड ग्रुप्स आपस में मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं होंगे तो मुख्तलिफ किस्म के एग्लूटिनेशन रिएक्शंस होते हैं खून से रिलेटेड और इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना उनको एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शंस को देख के ही मैच किया जाता है, ठीक है। अब जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है ना उनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि ओ नेगेटिव ग्रुप वाले क्या करते हैं कि हर तरह के ब्लड ग्रुप को अपना खून दे सकते हैं। उनका जो ओ नेगेटिव वाला जो खून होता है ना ये ए वाले बंदे को भी लग जाता है, बी वाले को भी लग जाता है, ए बी वाले को भी लग जाता है, सबको लग जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होती। आप लोगों को अगर याद होता हम लोगों ने जो इम्यूनिटी वाला लेक्चर पढ़ा था ना उसमें क्या हम लोगों ने देखा था कि जब एंटीजन आती है ना, ठीक है, तो वही वाली अगर सेम फॉर एग्जांपल अगर किसी के खून के अंदर एंटीजन ए आएगी तो क्या होगा कि अगर खून के अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी, एंटीजन ए को खत्म कर देगी। यही वजह है कि जो खून होता है ना हमारा उसके अंदर जो एंटीजन ए होती है ना अगर, तो वहां पे एंटीबॉडी ए कभी भी नहीं होती। अगर एंटीबॉडी ए वहां पे होगी तो वो एंटीजन ए को मार डालेगी। तो यही वजह कि अब क्योंकि यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव वाले जो होते हैं ना इनके अंदर कोई भी एंटीजेंस नहीं पाई जाती, कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये जिसके खून में भी जाए उसके खून की एंटीबॉडी तो किल कर ही नहीं सकती इस खून को, क्योंकि इसके अंदर तो एंटीजेंस ही नहीं है। इसीलिए ओ नेगेटिव को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं।
کیونکہ یہ کسی بھی بلڈ کی اینٹی باڈیز کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کر سکتی، اینٹیجن ہے ہی نہیں تو اس نے ریئیکٹ کیا کرنا ہے۔ اور جو اے بی پازیٹیو بلڈ گروپ ہوتا ہے نا، اے بی پلس والا، یہ ہوتے ہیں یونیورسل ایکسیپٹر، یعنی کہ ان کو ہر طرح کا خون لگ سکتا ہے۔ اے بی پازیٹیو والے ہر بلڈ گروپ سے خون لے لیتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز ہے کہ وہ نیگیٹو کیا ہوتا ہے، یونیورسل ڈونر ہوتے ہیں، اور جو اے بی پازیٹیو والے ہوتے ہیں یہ یونیورسل ایکسیپٹر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہر طرح کی اینٹیجنز پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں سرکولیٹری سسٹم ہیومنس کے اندر۔ ہم لوگوں نے بلڈ کو تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا، ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، بلڈ ویسلز اور ہارٹ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے بلڈ کو پڑھ لیا، اب ہم لوگ آتے ہیں بلڈ ویسلز کی طرف، اور ہارٹ کو بھی ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ انسانوں کے اندر جو سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر بلڈ ویسلز اور ہارٹ ہوتی ہے۔ بلڈ کیا ہوتا ہے، سرکولیٹری فلوئڈ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو ہم لوگ لیکوڈ ٹیشو بھی بولتے ہیں۔ جو بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی، ایک ہوتا ہے پلازما یعنی کہ واٹر اور کچھ سیلز اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے خون کے اندر سیلولر کنٹینٹ بھی موجود ہوتے ہیں، جو کہ ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 3 طرح کے سیلز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم لوگ یہاں پہ ہارٹ اور بلڈ ویسلز کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ہارٹ کی۔ ہارٹ کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ ہوتا ہے پمپنگ آرگن، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ خون کو پوری باڈی کی طرف پہنچانا، نہ صرف باڈی کی طرف بلکہ پھیپھڑوں کی طرف بھی۔ تو ہارٹ کیا کرتا ہے کہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے پریشر کے ساتھ، تاکہ جو بلڈ ہے وہ لنگز کی طرف اور باڈی کی طرف جا سکے، اور یہ بہت زیادہ ہائیلی مسکولر ہوتا ہے، کیونکہ ہارٹ کا ہر وقت کام ہوتا ہے نا پمپ کرنا، تو اس کے اندر مسلز ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ویسلز کی۔ تو ہماری باڈی کے اندر 3 طرح کی ویسلز پائی جاتی ہیں، ایک ہوتی ہیں آرٹریز، دوسری ہوتی ہیں وینز، اور تیسری ہوتی ہے کیپلریز۔ آرٹریز کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خون کے اندر وہ نالیاں جو کہ خون کو ہارٹ سے باڈی کی طرف پہنچاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دل سے خون باڈی کی طرف پہنچاتی ہیں، وہ ہوتی ہیں آرٹریز، ٹھیک ہے۔ وینز وہ ہوتی ہیں جو کہ باڈی سے پورا خون جو بلڈ ہوتا ہے نا اس کو ہارٹ کی طرف لے کے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے۔ ہماری جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو ریڈ بہت باریک سی نالیاں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ آرٹریز ہوتی ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ دل سے خون باڈی کی طرف پہنچاتی ہیں۔ اور جو وینز ہوتی ہیں نا وہ بلو ہوتی ہیں، اور وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ باڈی سے خون کو ہارٹ کی طرف لے کے آتی ہیں۔ اور جو کیپلریز ہوتی ہیں نا، کیپلریز وہ ہوتی ہیں جو کہ آرٹریز کو اور وینز کو دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں۔ کیپلریز کا فنکشن یہی ہوتا ہے کہ یہ میٹیریلز کو ایکسچینج کرتی ہیں۔ اب آرٹریز اور وینز یہ دونوں الاسٹک ہوتی ہیں، ان کے اندر لچک ہوتی ہے، ان کے سٹرکچر کے اندر 3 طرح کی لیئرز ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ وہ لیئرز ہوتی ہیں، جو سب سے باہر والی لیئر ہوتی ہے نا وہ کنیکٹیو ٹیشوز سے مل کے بنی ہوتی ہے۔ جو درمیان والی لیئر ہوتی ہے اس کے اندر سموتھ مسلز پائے جاتے ہیں، اور جو سب سے اندر والی لیئر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انڈوتھیلیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیومن کی بات کرتے ہیں تو یعنی کہ جو سوراخ سا ہوتا ہے نا ہماری وینز کے اندر، چاہے آرٹریز ہے چاہے وینز ہے، تو لیومن جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے نا اس کے اندر سے ایزیلی جو ہے نا وہ فلو ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو آرٹریز ہوتی ہے نا ان کا لیومن سمالر ہوتا ہے ڈائیمیٹر میں۔ آرٹریز آپ لوگوں نے دیکھو نا کہ بہت زیادہ پتلی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا سوراخ اندر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اور جو وینز ہوتی ہیں نا یہ تھوڑی موٹی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، جو بلو کلر والی ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں نے بات نوٹ کی ہوگی اپنی باڈی میں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، تھوڑا یہاں پہ ایک انہوں نے اسٹرکچر دکھایا ہوا ہے۔ یہ جو ریڈ کلر والی ہوتی ہے نا یہ ہے آرٹریز، اور یہ جو بلو کلر والی ہے یہ ہے وینز، اور یہ جس جگہ پہ اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے نا ان کو ہم لوگ بولتے ہیں کیپلریز، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم لوگ اب دیکھتے ہیں ان کا کام آپس میں۔ آرٹریز کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ خون کو کیا کرتی ہے؟ دل سے باڈی کی طرف پہنچاتی ہے۔ لیکن ایک ہماری باڈی کے اندر پائی جاتی ہے پلمنری آرٹری۔ پلمنری آرٹری کیا کرتی ہے؟ ہم لوگ نے یہ دیکھا نا کہ ویسے تو آرٹریز کیا کرتی ہیں؟ اوے دا ہارٹ، یعنی کہ ہارٹ سے بلڈ کو دور لے کے جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہارٹ کی طرف سے باڈی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ لیکن پلمنری آرٹری وہ آرٹری ہوتی ہے، یہ وہ نالی ہوتی ہے جو کہ پھیپھڑوں سے خون کو دل کی طرف لا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی آرٹریز ہے نا ان کا کام ہوتا ہے کہ بلڈ کو ہارٹ سے دور، مطلب ہارٹ کے علاوہ یعنی کہ ہارٹ سے دوسری طرف پہنچانا۔ لیکن جو پلمنری آرٹری ہے نا یہ وہ آرٹری جو دل کی طرف خون لے کے آتی ہے۔ کہاں سے لے کے آتی ہے؟ یہ ہمارے پھیپھڑوں سے لے کے آتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، ہمیشہ ہمارا جو ایک بلڈ ہوتا ہے نا
وہ اس کے اندر ہمیں آکسیجن تو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا سب سے پہلے ہمارے بلڈ کے اندر آکسیجن کون ڈالتا ہے؟ لنگز ڈالتے ہیں نا، پھیپھڑے ڈالتے ہیں. تو پھیپھڑوں سے جب آکسیجن جو ہمارا جو بلڈ ہوتا ہے وہ آکسیجنیٹ ہو کے آتا ہے نا، اس کے اندر جب آکسیجن شامل ہوتا ہے تو پھیپھڑوں سے وہ آکسیجن والا خون ہمارے دل کی طرف پلمنری آرٹری لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو وینز ہوتی ہیں، وینز کا یہ کام ہوتا ہے کہ باڈی سے دل کی طرف خون لے کے آتی ہیں، ایکسیپٹ پلمنری وین. پلمنری وین وہ ہوتی ہے کہ جو خون کو دل سے لنگز کی طرف لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کیپلریز وہ ہوتی ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں، بلڈ کو آرٹری سے لے کے جاتی ہیں ٹیشوز تک، اور ٹیشو سے پھر دوبارہ لے کے آتی ہیں وینز تک. اب یہاں پہ بات کرتے ہیں آرٹریز جو ہوتی ہے نا، کیونکہ یہ خون کو دل سے باڈی کی طرف پہنچا رہی ہوتی ہے تو وہ خون آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے جس نے ہماری پوری باڈی کے اندر آکسیجن پہنچانا ہوتا ہے. وینز کیا کرتی ہیں کہ وہ خون جس کے اندر سے آکسیجن ہماری باڈی یوز کر چکی ہوتی ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے، اس کے اندر خون پریزنٹ، اس خون کے اندر آکسیجن پریزنٹ نہیں ہوتا تو وینز وہ والا ڈی آکسیجنیٹڈ جو بلڈ ہوتا ہے نا وہ دوبارہ سے ہارٹ کی طرف لے کے آتی ہیں تاکہ ہارٹ دوبارہ سے اس کے اندر آکسیجن ڈال سکے. کیپلریز کا کام یہ ہوتا ہے کہ آکسیجنیٹڈ سے ڈی آکسیجنیٹڈ کی طرف یہ کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آرٹریز کو اور وین کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد لیئرز کی بات کرتے ہیں تو آرٹریز کی بھی 3 لیئرز ہوتی ہیں، وینز کی بھی 3 لیئرز ہوتی ہیں، لیکن کیپلریز جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ باریک ہوتی ہیں، ان کے اندر صرف ایک ہی لیئر ہوتی ہے. والز کی بات کرتے ہیں، آرٹریز کی جو والز ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ تھک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو آرٹریز ہوتی ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے ان کے جو اندر سے سوراخ ہوتا ہے نا وہ پتلا اس لیے رہ جاتا ہے کیونکہ ان کی جو والز ہوتی ہیں نا یہ بہت زیادہ تھک ہوتی ہیں، اور تھک اس لیے بنائی جاتی ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارا جو ہارٹ ہے نا جب وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے نا تو اس میں بہت زیادہ پریشر کے ساتھ وہ پمپ کرتا ہے. تو ہمارا دل جب بلڈ کو پمپ کرتا ہے تو وہ کس میں جاتی ہیں؟ آرٹریز کے اندر جاتی ہے نا، کیونکہ آرٹریز نے ہی خون کو دل سے پوری باڈی کی طرف پہنچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے موٹی بنائی ہیں تاکہ یہ اس پریشر کو سروائیو کر سکیں. اس کے بعد جو وینز ہوتی ہیں نا یہ وین تھوڑی سی تھن ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا آرٹریز، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ان کی جو وال ہوتی ہے ان کی ہم لوگ بات کریں، پورے اوور آل ہم لوگ اس کی موٹائی کی نہیں بات کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کی والز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وینز کے اندر اتنا زیادہ پریشر نہیں ہوتا تو یہ تھوڑی سی ان کی جو وال ہوتی ہے نا وہ تھن ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو کیپلریز ہوتی ہیں نا یہ بہت ہی زیادہ تھن ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر 3 لیئرز نہیں پائی جاتی، اس کی صرف ایک ہی لیئر پائی جاتی ہے انڈوتھیلیم والی. اچھا، پریشر کی بات کرتے ہیں تو آرٹریز کے اندر بہت زیادہ ہائی پریشر ہوتا ہے، وینز کے اندر پریشر لو ہوتا ہے اور کیپلریز کے اندر پریشر میڈیم ہوتا ہے. والوز کی بات کرتے ہیں تو آرٹریز کے اندر والو کوئی بھی پریزنٹ نہیں ہوتا، وینز کے اندر والو پریزنٹ ہوتا ہے اور کیپلریز کے اندر بھی کوئی والو پریزنٹ نہیں ہوتا، ایبسنٹ ہوتا ہے. وینز کے اندر والو کیوں پریزنٹ ہوتا ہے؟ یہ سوال تو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آرٹریز کے اندر نہیں پایا جاتا، وینز کے اندر پایا جاتا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلڈ جو ہوتا ہے نا ہمارا وہ جب ہارٹ اس کو آرٹریز کا کیا کام ہوتا ہے کہ ہارٹ جب بلڈ کو پمپ کرتا ہے نا بہت زیادہ پریشر کے ساتھ پمپ کرتا ہے، تو پریشر ہوگا تو تب بھی وہ خون پوری باڈی کے اندر پہنچ سکتا ہے. والو اصل میں ہوتے ہیں پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو آرٹریز میں پریشر کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ وہاں پہ پریشر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اچھی طرح سے ساری باڈی میں بلڈ جو ہے نا وہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے. لیکن جو وینز ہوتی ہیں نا ان کے اندر والو پایا جاتا ہے تاکہ پریشر زیادہ نہ ہو، پریشر کو کنٹرول میں رکھا جائے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں وینز کیا کرتی ہیں کہ وہ بلڈ کو باڈی سے ہارٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اگر اس خون کا پریشر زیادہ ہو جو کہ دل کی طرف جانا ہے، اگر اس کا پریشر بہت زیادہ ہوگا تو دل کو مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ وینز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک والو بنائے ہیں. والو کیا کرتے ہیں کہ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ دل کی طرف جانے والے خون میں پریشر بہت زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سٹرکچر بھی بتایا کہ یہ جو آرٹریز ہیں ان کے اندر دیکھیں کوئی والو پریزنٹ نہیں ہے، لیکن جو وینز ہیں ان کے اندر یہ والو پریزنٹ ہوتا ہے. باقی ان کا سٹرکچر سیم ہی ہوتا ہے. آرٹریز کے اندر یہ انڈوتھیلیم ہوتی ہے، اس کی اوپر والی لیئر مڈل لیئر ہوتی ہے اور سب سے باہر والی لیئر ایکسٹرنل لیئر ہوتی ہے. وینز کے اندر بھی سیم ایسا ہی ہوتا ہے، جو سب سے اندرونی لیئر ہوتی ہے انڈوتھیلیم ہوتی ہے، مڈل والی مڈل لیئر اور سب سے باہر والی ایکسٹرنل لیئر ہوتی ہے. یہ ہم لوگوں نے کر لی بات. اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں. تو آرٹریز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ان کا کیا کام ہوتا ہے، ہم نے ٹیبل سے پڑھ بھی لیا لیکن تھوڑا میں یہاں پہ دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. آرٹریز
بلڈ لے کے جاتی ہیں ہارٹ سے باڈی کی طرف، اور یہ بہت زیادہ پریشر فیس کرتی ہیں کیونکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پورے بلڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے باڈی کی طرف. اسی لیے بلڈ ہمیشہ آرٹریز کے اندر، ہارٹ جو ہوتا ہے نا، سوری، ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ جب آرٹریز کے اندر بلڈ کو پمپ کرتا ہے تو بہت زیادہ پریشر کے ساتھ اس کو پمپ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آرٹریز تھک ہوتی ہیں تاکہ اس پریشر کو ود اسٹینڈ کر سکے. ٹھیک ہے، تو یہ اوور آل ہمارا جو لیکچر تھا ڈائجسٹو سسٹم والے اور جو سرکولیٹری سسٹم والا جو ایک یہ ہوتے ہیں نا ٹاپکس، یہ میرے فیوریٹ ہیں. سیریسلی مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتے ہیں، بہت زیادہ یہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے. ایک دو دفعہ آپ لوگ ریڈ کیجیے گا، آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.